والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد باب التسلیم حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم قال ابن شهاب فورا والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم. یہ باب ہے تسلیم کا، یعنی سلام پھیرنے کا. نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور اختتام تسلیم سے ہوتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم کہتے ہیں دونوں طرف منہ کر کے، یہ تسلیم کہلاتا ہے. تو اس کے بارے میں اب آیا ہے، یعنی ہم نے پوری نماز تقریباً احادیث کی روشنی میں دیکھ لی، بخاری شریف کی احادیث کی روشنی میں، اور اب یہ نماز کا اختتام ہے، آخری جو حصہ ہے تسلیم، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں وہ بیان فرمائی. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں. حین یقضی تسلیم ہو، جس وقت حضور سلام پھیرتے اور اسی وقت عورتیں سب سے پہلے کھڑی ہو جاتی تھیں. پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھیں. تو پہلے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ نکل جاتی تھیں. الگ سے ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں تھی کہ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی سیپریٹ حصہ ہوتا، کوئی پورشن. تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ پیچھے آتی تھی اور وہیں سے چلی جاتی تھی. اور یہ سلسلہ رہا ہے، بعض نمازوں میں اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، عورت چھپی رہتی ہے، تو اس لیے اس میں عورتیں آتی ہیں. اور پھر اس لیے اجازت دی گئی کہ ایک آدھ نماز کم از کم عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیں، جو ان کی خواہش بھی ہے. اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے کی خواہش کون نہیں کرے گا، اور کتنی بڑی سعادت ہے. تو اس لیے یہ سعادت اس زمانے کے ساتھ ہی خاص ہے. آپ کے بعد کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ اس طرح جا جا کے نماز پڑھنا چاہیں. سب متقی ہیں، پھر جو بھی متقی ہیں سب متقی ہیں. اللہ کے نبی کی بات اور ہے، تو لوگ بعض چیزوں کو وہاں سے اتار کے نیچے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے آج بھی ایسے ہی ہوگا. نہیں، آج بہت سی چیزیں دیکھنی چاہیے. اور ہم سے پہلے جب اصحاب دیکھ چکے ہوں تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں. زیادہ دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو سکتا دین میں. کچھ لوگ بہت اسمارٹنس دکھا رہے ہیں اور بہت اپنی مہارت دکھا رہے ہیں دین میں کہ بھائی صحابہ نے کیا سمجھا جو ہم نے سمجھا. ایسے بیوقوف لوگوں کی باتوں میں آنے کے بجائے اپنا دین بچائیے. ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں تو جو صحابہ کو بائی پاس کریں. تو جب اصحاب نے روک دیا حضور کے وصال کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، تو اب کیا رہ گیا؟ اب کون ہے جو اس دور سے زیادہ فخر کر سکتا ہے اپنے اوپر، یا ایسی خواتین لا سکتا ہے اس دور سے زیادہ پارسا، یا ایسا ماحول لا سکتا ہے جو اس دور میں تھا؟ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ بڑے دعوے کر رہا ہے گویا. تو اس لیے یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں ہیں. تو حضرت عمر نے روک دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعض خواتین کا بعض تھوڑا سا تغیر دیکھ کے، تھوڑا سا معمولی تغیر، ظاہر ہے وقت کے ساتھ تھوڑی تبدیلی آ سکتی ہے. انہوں نے دیکھا حضور کے زمانے میں تو یہ مقام تھا، یہ اسٹیٹس تھا، اب یہ تھوڑا سا بے احتیاطی کا مظاہرہ بعض خواتین نے کیا. تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتے
تو तुम्हें मस्जिद में आने से रोक देते। देखिए आप, ये बुखारी में ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं, अगर अल्लाह के रसूल तुम्हें देख लेते तो तुम्हें मस्जिद में आने से रोक देते। फिर इन चीज़ों को समझा उन असहाब ने, खुलफा ने, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर बुरी तरह अमल किया। उन्हें बड़ा मौका मिला ना, असल में चीज़ों को इस्टेब्लिश करने का, मैनेज करने का बहुत बड़ा मौका हज़रत उमर को मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं मिला था, क्योंकि उनके दौर में तो 2 साल का दौर था, और फिर सरहदों पे तनाज़ात और ख़तरात और अंदर की कुछ बगावतें, साजिशें ये पैदा हो गई थी। कोई दूर के कबाइल जो हैं वो बागी हो गए थे, कुछ इर्तिदाद का सिलसिला फैल गया था, वो झूठे मुद्दई नबूवत पैदा हो गए। तो 2 साल दौर में वो उससे निमटे और खूब निमटे, उन्होंने सब ख़त्म करके फितने, मुकम्मल अमन व अमान पैदा किया, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरा ग्राउंड दिया। 10 साल में आके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस ग्राउंड पे जो वर्किंग की है, तो इस्लाम का एक शानदार जनाब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया के सामने रख दिया, और जो अंदरूनी निज़ाम था वो सब कायम कर दिया था उन्होंने। तो ये चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें रोकनी है, कुछ चीज़ों को बाकायदा मुनज़्ज़म करना है, कुछ चीज़ों को कायम करना है, ये सब किया। तरावी की जमात भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हज़रत उमर ने उसको कायम कर दिया कि तरावी जमात से पढ़ेंगे, एक इमाम के पीछे खड़े होंगे। ये भी उन्होंने किया फिर, और यहाँ ख़वातीन को रोक दिया और कहा कि अब औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ें। तो ये है असल में। अब बहरहाल चूँकि बिल्कुल सेपरेट अलग हो गया है वहाँ पे, ख़ास तौर पे मस्जिद नबवी शरीफ में, तो औरतें अपनी तरफ से आती हैं और अपने एक साइड में अपने पोर्शन में नमाज पढ़ती हैं, हाज़िरी देती हैं, तो इसलिए इस पर कोई एतराज़ नहीं, ठीक है। और हाँ, हरम शरीफ में, मक्का शरीफ में, वहाँ पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है अलग, बिल्कुल अलग पोशीदा है, तो सही कुछ पोर्शन, मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन मर्दों के बीच में फंस जाती हैं। तवाफ़ साथ होता है, ये एक मजबूरी है कि तवाफ़ साथ होता है, तो उसमें अब अपने तय जितना बच सकते हैं बचे। एहतियात ज़रूरी है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है, खुदा का खौफ पैदा करना है। ये मतलब नहीं है कि अगर मखलूत वहाँ पर एक चीज़ हो रही है तो लोग एहतियात ही छोड़ दें, उसमें एहतियात लाजिम है। इसलिए उलमा ने कहा कि तवाफ़ भी औरतें ऐसे वक्त में करें जब रश कम, ऐसे वक्त में जाएं जब रश कम हो, जैसे रात के किसी पहर में, उसमें जाएं, तवाफ़ करें और आ जाएं। एहतियात का तकाजा यही है, ये नहीं कि वहाँ बस ठीक है जी हमें तो इजाज़त है साथ चलने की तो चल रहे हैं, कभी जिस्म से जिस्म लगता है, कभी टक्कर होती है, इस तरह की चीज़ें, इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। वैसे तो खुदा का शुक्र है कि लोगों पर हैबत जलाल तारी होता है, और ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि जो हाँ इतने मर्द व ख़वातीन जमा होते हैं और बहुत पाक साफ हालत में गुजर जाते हैं और गुनाहों से सब बचते हैं और डरते हैं। लेकिन फिर भी शैतान तो हर जगह है ना भाई, वसवसा तो हर जगह पैदा हो सकता है, और आज कोई इतना हर आदमी एक लेवल का पारसा नहीं है, तो एहतियात फिर भी चाहिए। तो ऐसे वक्त में तवाफ़ करें। और फिर इस पर मैं ये कहूँगा कि बाज़ ख़वातीन तवाफ़ तो अब चलिए एक है चीज़ राइज है, शरीयत का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा काबतुल्लाह से करीब होना या हजर अस्वद को छूना, चूमने के लिए आगे जाना, या हतीम में जाने के लिए हिम्मतें लगाना और उस रश में घुसना, ये औरतों के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाज़ औरतें इसमें भी बड़ा दम मारती हैं, बहुत आगे कोशिश करती हैं घुसने की, नहीं, उनको मना किया करें, ये हम पर शरीयत ने फ़र्ज नहीं किया है। बहुत से मर्दों ने आज तक नहीं देखा होगा हजर अस्वद को अंदर से, बहुत सो ने नहीं चुमा होगा। मैं खुद आज तक हजर अस्वद का बोसा नहीं दे सका, 3 दफ़ा हालांकि हाजिरी हुई, मगर हजर अस्वद के अंदर चेहरा डाल के, मुंह डाल के बोसा नहीं दे सका। जब भी कोशिश की 2 चीज़ें हायल हुई है, एक तो ख़वातीन का खौफ कि वहीं रश में ख़वातीन घुस रही हैं तो हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मैंने कहा ये मुस्तहब और सुन्नत का अमल करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गुनाह का काम ना हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसी जगह में, इसलिए अपने आप को दूर रखें। और दूसरा खौफ, लोगों को धक्का न लग जाए,
کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے گا. جس طرح لوگ گھس رہے ہیں، ظاہر ہے ہم جائیں گے تو کسی کو کونی لگے گی، کسی کو دھکا پڑے گا، کسی کو، یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ بھی گناہ ہے. اگر اس سے بچے تو یہ خطرہ. ہم مردوں کی سائڈ سے ہی جا رہے ہیں ظاہر ہے، تو وہاں مردوں کو دھکا لگے گا، کونی لگے گی، کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ خطرہ ہوتا ہے. اس خوف سے کبھی بھی پھر آگے اندر تک نہیں جا سکے. تو کوئی بات نہیں، ایک گناہ سے تو بچے رہے نا. حجر اسود کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اسی طرح کعبۃ اللہ کو چھونے اور غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. ملتزم سے چمٹنے کے لیے عورتیں اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، رش میں چلی جاتی ہیں. نہیں، خواتین کو تو بالکل اجازت نہ دیں، انہیں منع کریں، قطع نہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. باقی نماز ہے تو نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہوٹلوں میں اور اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیں خواتین کے لیے. مدینہ پاک میں تو میں نے بتایا نا الگ سے انتظام ہے، لیکن مکہ شریف میں اگر ہوٹل میں بھی نماز پڑھ لیں گی تو ان کو وہ ثواب مل جائے گا. وہ تو پورا حرم ہی ہے نا، تو حرم میں جو ثواب ہے وہ ان کو مل جائے گا. تو ضروری نہیں کہ وہ بھاگ بھاگ کے حرم شریف جائیں اور وہاں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں. اور پھر ایک مسئلہ اور بہت اہم ہے کہ ایک عورت اگر مردوں کے بیچ میں کھڑی ہے تو اس کے دائیں جو مرد ہے اور بائیں اور جو پیچھے ہے ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر ایک نماز میں سب جمع ہو گئے تو، اور یہ ہوتا ہے، تو دائیں بائیں والے کی اور پیچھے والے کی نماز گئی. تو ایک عورت نہ جانے کتنے مردوں کی نماز ضائع کرواتی ہے پھر. تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال خواتین، اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حاضر ہوتی، تو میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی. اور اس میں بھی اللہ کے رسول یہ احتیاط فرماتے ان کے لیے خاص طور پہ کہ مخلوط گیدرنگ نہ ہو جائے. تو اس میں آگے حدیث میں آیا وہ مکہ سا یسیرا، کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تھے. قبل یقوما، کھڑے ہونے سے پہلے. حضور فوراً کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے توقف فرماتے، اسٹے فرماتے، تھوڑا سا رکتے. کیوں؟ آگے راوی ابن شہاب کہتے ہیں فورا واللہ عالم، اور اللہ ہی جانتا ہے، ویسے میرا خیال یہ ہے کہ ان مقصدہ لکے ينفذ النساء، حضور اس لیے ٹھہرتے تھے تاکہ عورتیں نکل جائیں، ان کو راستہ مل جائے، وہ نکل جائیں. قبل یدرکہن من انصرف من القوم، قبل اس کے کہ قوم جو نماز پڑھ رہی ہے وہ ان کو پائے. ایسا نہ ہو کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے، دونوں خلط ملط ہو جائیں. تو اس سے بچانے کے لیے، اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا نا کہ عورتوں کا مکس ہونا اچھا نہیں ہے. اور جب نماز میں یہ احتیاط ہے مسجد میں، اس خوف کے ماحول میں، اس شرم و حیا کے ماحول میں، تو آج جو مکس گیدرنگ کی لوگ پرواہ نہیں کرتے تو وہ کہاں ہیں پھر؟ وہ کون سے دین پہ چل رہے ہیں؟ یہ سب پھر لبرلزم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں. پھر یہ لبرلزم ہے، دین سے آزادی والا راستہ ہے، دین نہیں ہے یہ. لیکن وہ لوگ، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ دین میں ہی راستہ بن جائے تو اچھا ہے، آزادی بھی ملی رہے. نہیں، تو یہ سیپریشن ہونا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سیپریشن ہونا چاہیے. مرد و خواتین غیر محارم ان کو جمع نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب پانی بھرنے کی جگہ پر جمع ہو گئے بعض دفعہ مرد و خواتین، تو آپ کوڑا لے کے پہنچ جاتے اور ان کو پہ کوڑا چلا کے ان کو ہٹاتے، مردوں کو ہٹاتے، عورتوں کو ڈانٹتے کہ دور ہٹو، الگ الگ. پہلے ایک بھرے پانی پھر دوسرا طبقہ ہے. تو یہ رکھا گیا ہے بہرحال تاکہ خرابیاں پیدا نہ ہوں. تو جہاں جہاں جن اداروں میں سیپریشن کے ساتھ پڑھائی ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے.